السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا بہت ہی انٹرسٹنگ ایک ٹاپک ہے، سوال پوچھیں جواب ایک دن ضرور ملے گا۔ اس جملے پر آپ غور کریں اور اپنی زندگی میں آپ غور و فکر کریں پھر، اور اپنے سے پیچھے گزرے ہوئے ہمارے اسلاف کی زندگی پر آپ ایک طائرانہ نظر ڈالیں تو آپ کو اس ٹاپک کی اہمیت جو ہے آپ کے سامنے کھل کر آئے گی۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ ہم میں سے ہر شخص کسی نہ کسی مجبوری میں، کسی نہ کسی غم میں، کسی نہ کسی ٹینشن کے اندر مبتلا ہوتا ہے۔ ہمیشہ کوئی کام پھنسا ہوا ہوتا ہے، کسی کام کے بارے میں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہے، لیکن ہم اس چیز کو اپنے اندر ہی چھپا کر رکھ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ ہمیں کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے، ہم کسی سے پوچھتے نہیں ہیں۔ ہم کوئی تعمیراتی کام کر رہے ہیں، وہ کیسے کرنا ہے، کیسے نہیں کرنا ہے، اس میں کیا ڈیزائن دینا ہے، سوال نہیں کرتے ہیں کسی سے ہم، اور خود سے سوچ رہے ہوتے ہیں اس چیز کے حوالے سے۔ جبکہ ہمارے تقریباً 70% ایسے مسائل ہیں جو صرف پوچھنے سے حل ہو جاتے ہیں۔ مسئلہ اتنا بڑا نہیں ہوتا ہے، لیکن ہمارے اندر ہمت نہیں ہوتی ہے پوچھنے کی۔ ہم اپنے اندر وہ ہمت پیدا ہی نہیں کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم جا کر دوسرے سے پوچھیں۔ آپ کو کوئی دینی مسئلہ لاحق ہے، آپ جائیں مولانا صاحب کے پاس، اس سے اپنا مسئلہ ڈسکس کریں، ان سے پوچھیں۔ آپ کو کوئی پریشانی ہے، ٹینشن ہے، کوئی بیماری ہے، آپ بتانا نہیں چاہ رہے ہیں کسی کو، تو وہ کیسے ختم ہوگی آپ سے؟ آپ جائیں ڈاکٹر کے پاس، ڈاکٹر کو بتائیں، ڈاکٹر سے پوچھیں کہ مجھے یہ بیماری ہے، اس کا کیا حل؟ نفسیاتی کوئی مسئلہ ہے، ماہر نفسیات کے پاس جائیں، آپ اس سے پوچھیں، آپ کو آپ کے مسئلے کا حل مل جائے گا۔ اور 70% ہمارے جو مسائل ہیں وہ اسی نہ پوچھنے کی وجہ سے ہیں۔ پوچھیں گے ہم، حل ہو جائے گا وہ مسئلہ۔ ذرا آپ گزرے ہوئے زمانے پر نظر ڈالیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین موجود ہیں۔ احادیث کی کتب کھولیں آپ، ڈھیروں احادیث اس لفظ سے شروع ہوتی ہیں، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، پوچھا گیا، فلاں چیز کے بارے میں پوچھا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں جواب دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فلاں چیز کے بارے میں پوچھا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کے بارے میں فلاں جواب دی۔ ڈھیروں احادیث اس لفظ سے شروع ہوتی۔ صحابیات کو آپ دیکھیں، صحابہ کو دیکھیں، سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول سے یہ سوال کیا، فلاں چیز کے بارے میں سوال کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری یہ رہنمائی کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ جواب دیا۔ تو صحابہ کی زندگی آپ دیکھیں، پوچھنا ہی پوچھنا ہے۔ صحابیات کی زندگی آپ دیکھیں، پوچھنا ہی پوچھنا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں، ابو داؤد کی روایت ہے، انما شفاء العی السؤال، جہالت ایک بیماری ہے، جہالت سے شفا کیسے ملتی ہے؟ انما شفاء العی السؤال، پوچھنا ہے۔ پوچھیں، آپ کی جہالت ختم ہو جائے گی۔ لیکن ہم نے اپنے آپ کو بہت پیچھے رکھا ہوا ہے اس چیز میں۔ بہت سے سوالات اس وقت میرے من میں بھی ہیں، آپ کے من میں بھی ہیں۔ آپ کے بہت سے سوال ایسے ہیں جو آپ کو اپنی ذات کے اعتبار سے لاحق ہیں، لیکن آپ کسی سے پوچھ نہیں پا رہے، آپ کسی سے شیئر نہیں کر رہے۔ یہ جو دنیا میں آپ کو نظر آتے ہیں نا کامیاب لوگ، جنہیں دنیا کامیاب کہتی ہے، چاہے دینی اعتبار سے ہیں یا دنیاوی اعتبار سے ہیں، ان کبھی موقع ملے تو آپ ان کے بیک گراؤنڈ کا مطالعہ کریں۔ وہ پوچھ کر آگے کامیابی کی طرف پہنچے، سوال کرتے 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 آگے وہ کامیابی کی طرف پہنچے۔ ہر شخص جو ہے
جو بھی کامیابی کی طرف بڑھا ہے وہ پوچھ کر ہی آگے بڑھا ہے۔ جب ایک بچہ ہم خود حفظ کیا، پھر اساتذہ سے پوچھا، مشورہ کیا کس مدرسے میں جائیں، کون سا مدرسہ ہمارے لیے بہتر ہوگا، اساتذہ نے رہنمائی کی فلاں مدرسہ بہتر ہے، اس مدرسے میں چلے گئے، وہاں پڑھا، وہاں پھر سوال کیا، کرتے کرتے انسان جو ہے سٹیپ بائی سٹیپ اوپر کامیابی کی طرف گامزن ہوتا رہتا ہے۔ لیکن انسان یہ کہے کہ میں نے پوچھنا بھی نہیں ہے اور کامیاب بھی ہونا ہے، ایسے نہیں ہو سکتا۔ آپ اپنے اندر یہ عادت پیدا کریں، پوچھنے والی عادت پیدا کریں اپنے اندر۔ کوئی بھی چیز، چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ ہوتا ہے، آپ ڈھونڈیں اس کا ماہر کون ہے، اس کے پاس آپ جائیں۔ دین کے کتنے مسائل ہیں وہ آپ کے من میں جو ہیں گھوم رہے ہوتے ہیں، آپ کے دل و دماغ کے اندر گھوم رہے ہوتے ہیں، اور ایسے سوالات ہوتے ہیں کہ ان سوالات سے سوالات بنتے جاتے ہیں، لیکن آپ نے کبھی زحمت نہیں کی ان سوالوں کے پوچھنے کی۔ جب کہ آپ اپنے ارد گرد معاشرے میں نظر دوڑائیں تو ہر محلے میں آپ کو مسجد ملے گی، ہر مسجد میں آپ کو مولانا صاحب ملیں گے۔ آپ جائیں مولانا صاحب سے پوچھیں، مجھے دین کے اعتبار سے فلاں مسئلہ پوچھنا ہے، فلاں سوال کرنا ہے، نماز کے متعلق میں نے فلاں سوال کرنا ہے، کاروبار کر رہا ہوں، میرے ذہن میں فلاں صورت کاروبار کی جائز ہے ناجائز ہے، پوچھیں آپ۔ وہ مولانا صاحب آپ کی رہنمائی کریں گے۔ اگر ان کو نہیں پتہ ہوگا وہ کسی اور سے پوچھ کر اپنے سینئر سے آپ کو بتائیں گے۔ یہ ایک دنیا کا ایک نظام ہے، پوچھا جاتا ہے اور اسی طرح جانکاری اور علم حاصل کیا جاتا ہے۔ تو جہاں علم حاصل کرنے کے اتنے اور ذرائع ہیں، ان میں ایک بہت بڑا ذریعہ جو ہے وہ پوچھنا ہے۔ لہٰذا سوال کرنے میں کنجوسی مت کریں، پوچھنے میں کنجوسی مت کریں۔ بہت سے کامیاب لوگ پوچھ کر کامیاب ہوئے ہیں، آپ بھی کامیاب بن سکتے ہیں، کسی بھی فیلڈ میں کامیاب بن سکتے ہیں۔ معاشرے میں نکلیں، آپ ماہرین کو ڈھونڈیں، پوچھیں۔ اگر کسی غیر ماہر سے بھی آپ نے پوچھ لیا، کچھ نہ کچھ آپ کو سمجھ نہیں آیا، آپ کو تجربہ حاصل ہو جائے، اور اس تجربے کے بعد جب آپ پھر اس کام کی طرف اقدام کریں گے، آپ کا ایک کامیاب قدم ہوگا اس کی طرف، ایک کامیاب اور مثبت سوچ کے ساتھ آپ آگے اس کام کی طرف بڑھیں گے۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ جب آپ اپنے بستر کو چھوڑیں گے، جب آپ اپنے خول کو چھوڑیں گے، اس خول سے آپ باہر نکلیں گے، باہر نکل کر معاشرے میں آپ پوچھیں گے، معاشرے میں آپ اس چیز کے حوالے سے ہر طرح سے معلومات حاصل کریں گے، تب جا کر آپ کو ایک رخ معلوم ہوگا۔ اور وہاں پر ویسے آپ کے سامنے بہت سے رخ ہوتے ہیں، جب آپ پوچھتے رہتے ہیں نا تو وہ رخ آپ کے سامنے جو ہوتے ہیں وہ کم ہوتے جاتے ہیں، سکڑتے جاتے ہیں، حتیٰ کہ آپ کے سامنے ایک صحیح سمت جو ہے وہ رہ جاتی ہے۔ پھر جب آپ اس کی طرف ایک عملی اقدام کرتے ہیں تو آپ کا ایک کامیاب اقدام ہوتا ہے۔ امید ہے آپ کو میری یہ چھوٹی چھوٹی باتیں سمجھ میں آئی ہوں گی، اور اپنی زندگی کے بارے میں، اپنے معاملات کے بارے میں، اپنے وہ مسائل جو آج تک آپ نے دل میں چھپا رکھے ہیں ان کے بارے میں ضرور سوال کریں۔ اور انشاءاللہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ 70% آپ کے مسائل انشاءاللہ العزیز پوچھنے سے حل ہو جائیں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔